أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں مشہور صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام اور نصیحت کیا ہے، درس اور عبرت کیا ہے، اس چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صحابہ
یہ اللہ کے انتخاب ہے. جیسے نبی اللہ کے چننے اور بنانے سے بنتا ہے، ایسے ہی صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے کہ ہم صحابی بن جائیں. ایسا نہیں، اللہ صحابی بناتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ صحابی بن جاتا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ان خوش نصیب جماعت کو کہتے ہیں جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ پر ایمان لائے اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہے. ایسی خوش نصیب جماعت کو شریعت کی زبان میں صحابی کہا جاتا ہے. صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. سارے صحابہ اللہ کے چہیتے، سارے صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور ان صحابہ اکرام میں سے کچھ بڑی فضیلتوں والے صحابی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، بدری صحابہ ہیں، احد میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں. ایسے صحابہ کا مقام بہت اونچا اور بہت بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے حوالے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ انسان ہے، ان سے ٹھوکر بھی لگے، ان سے چوک بھی ہوگی، ان سے غلطی بھی ہوگی، ان سے لغزش بھی ہوگی، لیکن ہمیں حکم نہیں ان کی غلطیوں پر نظر نہیں. ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہے کہ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی غلطیاں قابل قیاس نہیں. آج لوگ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، صحابہ کے مقام کو جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ایسے لوگ شیعت زدہ ہیں، تحریفیت زدہ ہیں. ایسے لوگ اہل سنت والجماعت کے منہج پر نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ سارے صحابہ بالاتفاق عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اور ان کی عدالت متفق علیہ ہے. کسی کا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ قابل ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ تسلیم نہ کرے کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، وہ سب جنتی ہیں. جانتے ہیں جنت میں ایک نعمت ہے، جنت میں ایک نعمت ہے رضوان، کہ اللہ جنتیوں سے راضی ہو جائے، کبھی ناراض نہیں ہوگا. آج اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری شرارتوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ملے گی. وہ کیا ہے؟ رضوان. اعلان ہوگا کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت کی یہ عمومی نعمت میں جنتیوں کو ملے گی. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر وہ نعمت صحابہ کو دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا صحابہ سے، اور یہ صحابہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو. لہذا کسی بھی صحابی کا جب نام ہو تو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا ضروری ہے. یہ ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. ہماری زبان سے صحابہ کے خلاف کوئی دعا نکل جائے، ہم کب تک کے مر جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، ہم ہلاک ہو جائیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. لہذا آج کے اس درس میں، آج کے اس خطبے میں ایک مشہور صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی جائے گی. پہلی بات یہ ہے، ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اسلام انہوں نے شروع زمانے میں قبول کیا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، ان کو اسلام کی طرف بلایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سابقین اولین میں سے. سابقین اولین مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع زمانے میں، جیسے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا. توحید کی دعوت یہ ہے، آخرت کی دعوت یہ ہے، آخرت پر ایمان رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، شرک سے بچو، بت پرستی سے بچو. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، شروع زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے. وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لے کر کے ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ آپ نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا تھا، جنت کی بشارت دی تھی. ان میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ہے.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو صدیق نے خلافت کی 2 سال تک. ابو صدیق کی انتقال کے بعد 10 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے نمبر پر خلافت کی ذمہ داری نبھائی 12 سال. خلفائے راشدین نے سب سے لمبی مدت تک خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرف کے مقام حاصل ہے کہ یہ ان کا لقب ذی النورین، 2 روشنی والے، 2 نور والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی. رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی شادی حضرت ام کلثوم جو دوسری بیٹی تھی ان کی شادی حضرت عثمان سے کی. جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت عندي ثالثة لزوجته، اگر میرے پاس تیسری بیٹی باقی رہتی میں حضرت عثمان کو شادی کراتا. کیا مقام ہے! ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی ایک آدمی سے کرتا ہے، دعوت بناتا ہے، بیٹی کا انتقال ہوتا ہے پھر اس کو دعوت بناتا ہے. کیوں دعوت بناتا ہے؟ اس کے اندر کوالٹی ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے. وہ پیارا ہے، وہ دلارا ہے، عظمت والا ہے، مرتبے والا ہے، خصوصیت والا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر نماز ذی النورین ان کا لقب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں بڑے شرمیلے بڑے حیا والے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم بامتی ابو بکر، اس امت میں امت کے حق میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اور اللہ کے حق کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، اللہ کے حق کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ شرم و حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بستر پر تھے، آپ کی ران مبارک کھلی ہوئی تھی. ابو صدیق آئے، آپ ویسے بیٹھے تھے ویسے ہی رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ویسے ہی آپ رہے، کوئی چینجنگ، کوئی حرکت نہیں. آپ کی ران مبارک کھلی ہوئی ہے، آپ لیٹے ہوئے بستر پر. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران کو چھپا لیے اور بیٹھ گئے، لیٹے سے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ عمر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحی بالرجل تستحی منه الملائکہ. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے بندے سے، ایسے انسان سے حیا نہ کروں؟ ارے جس کی شخصیت ایسی کہ فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا میں حیا نہ کروں، میں ان سے شرم نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف کی ہے. کچھ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی عبادت کی ہے. ہجرت عبادت ہے، اللہ کے دین کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر کو، مال کو، مکان کو، بزنس کو، کاروبار کو سب چھوڑ دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. جب پہلی مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کے 5ویں برس آپ نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف گئے. پھر اس بعد جب مکہ کے حالات نارمل ہوئے تو آپ مکہ واپس آئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار تھے. اللہ نے بہت دولت دی تھی، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے انہیں سیرت عثمان پڑھنے کی ضرورت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ عثمان بن عفان بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے سخی. جیسے دولت تھی ویسے سخاوت بھی تھی. جیسے اللہ نے دولت سے نوازا تھا ایسے دل بھی بڑا تھا. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن دل بہت چھوٹا ہے. اللہ کے راستے میں ان سے کچھ مانگا جائے تو پھر ان کے ہاتھ نہیں کھلتے، ان کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے.
دولت تو بہت ہے لیکن سخاوت نہیں ہے، دل نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جیسی دولت عطا کی تھی، مالداری عطا کی تھی، ویسے ہی ان کا دل بڑا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد چھوٹی ہو رہی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور ذرا پڑھے، ایسے لوگ کہتے ہیں عثمان نے ایسا کیا ویسا کیا، ایسے تھے ویسے تھے، ذرا پڑھے ان کی سیرت۔ عثمان بن عفان کی قربانیاں کیا ہے؟ ارے ان کی دولتوں سے اسلام زندہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے مال سے اسلام کی ترقی حاصل ہوئی تھی۔ عثمان بن عفان کی دولت سے مسجد بڑی ہوئی تھی۔ عثمان بن عفان کی دولت سے اللہ کے راستے میں جہاد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو کامیابی ملتی تھی۔ اور ان کی خلافت جو 12 سال کی ان کو پڑھنے دے کر کے ان کی سیرت اور ان کی قربانیاں کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے بندے تو اپنے گھر بیٹھے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ، جس سے اپنی بیوی سدھرتی نہیں ہے، جس سے بچے کنٹرول نہیں آتے، تو صحابہ کے خلاف پیچھے اٹھاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، افراد بڑھ گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے مسجد بنوائی تھی سن 1 ہجری میں، وہ 60 بائی 60 بڑی مسجد تھی۔ چند ہی سالوں میں مسجد چھوٹی پڑنے لگی، تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جو مسجد کی توسیع کے لیے چندہ دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک عمومی اعلان ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے عام اعلان ہے، یعنی سب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد کے خرچ کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کو آگے بڑھانے کے لیے چندہ دو، اپنے گھر سے پیسہ لاؤ۔ ایک عمومی اعلان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کون ہے وہ شخص جو چندہ دے مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد کو سنبھالنا اللہ کا گھر ہے، مسجد کو بسانا، مسجد بنانا، یہ کتنی بڑی قربانی اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنائی ہے، کہا میں ایسے آدمی کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں جو مسجد کی توسیع کے لیے چندہ دے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا میں سارا خرچہ برداشت کرتا ہوں۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کی جو چمچما رہی تھی، مسجد بڑی ہو گئی، مسجد ترقی کر گئی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی خلافت میں سب سے پہلے پختہ مسجد، پکی مسجد، نبی کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں، اور عثمان رضی اللہ کی خلافت کے شروع زمانے میں مسجد نبوی کی کچی تھی، لیکن سب سے پہلے اسلام میں پختہ پکی مسجد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ تو معلوم ہے مسجد میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا، پیسہ لگانا، چندہ لینا، مسجد بنانا، یہ بہت بڑا کام ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ مدینہ میں صحابہ کرام تھے، وہاں بھی کمزوری تھی، غربت تھی، محتاجی تھی۔ یہودی کے قبضے میں کنواں تھا، جب اس کا جی چاہتا تھا تو کنواں آزاد چھوڑ دیتا تھا، لوگ پانی پیتے تھے، اور کبھی آ کر کے روز نہیں پانی نہیں مل رہا ہے، میں دوں گا پانی، کنواں میرا ہے، پانی سے روک دیتا تھا۔ اور ظاہر پانی سے روک دیا گیا، کتنی تکلیف ہوگی، وضو بنانے کی تکلیف ہے، نہانے کی تکلیف ہے، دھونے کی تکلیف ہے، کھانا بنانے کی تکلیف ہے، پانی پینے کی تکلیف ہے، اب صحابہ کرام پریشان ہے۔ ایک کنواں ہے جو یہودی کے قبضے میں، کبھی دیتا ہے کبھی روک دیتا ہے، اور روک دیتا ہے تو بے عزتی بھی ہے، تکلیف کے ساتھ ساتھ پریشانی کے ساتھ بے عزتی بھی، انسلٹ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے وہ شخص جو بیر روبا کو یہودی سے آزاد کر کے مسلمانوں کے لیے وقت جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جا کر کے فوراً سودا کیا، کہا پوری کی قیمت کیا ہے، کتنا پیسہ تم کو چاہیے، کتنے پیسے ہوگی؟ میرا سودا ہوا، یہودی نے پھر پیسے کی لالچ میں بیچ دیا۔ یہودی مال کے بڑے حریص ہوتے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی قیمت دے باقی تھی، بہت بڑی قیمت چکائی تھی، کہا کتنے بیچو گے، تمہاری قیمت کیا ہے؟ پیسہ فوراً دے کر کے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کہا مسلمان کو استعمال کرے اور وہ وقف ہے اللہ کے راستے میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانی یہ بھی اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر، یہ جنگ تبوک یہ غربت کا دور تھا، صحابہ کرام ایک اونٹ پر 3 مرتبہ 3 لوگ سوار ہوتے تھے، پیدل باری باری سوار ہوتے تھے، ایک کھجور میں 3 اور 4 صحابہ کھاتے تھے۔ بتائیے کیسے ضرورت نہیں ہوتی، ایک کھجور ہے، گٹھلیاں چوس رہے تھے، جہاد میں نکلے تھے، پیر چھلنی ہو چکا تھا، اور ایسے غربت کے دور میں، ایسی محتاجی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسلام کیسے بڑھا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے، صحابہ نے قربانیاں کیسے دی ہیں، بتائیے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا ہے، امام الانبیاء ہے،
لیکن آپ پاس غربت ہے، پیسہ نہیں، اور آپ دوسروں سے لوگ سے اعلان کر رہے ہیں چندہ دو، اللہ کے راستے میں چندہ دو، اعلان کر رہے ہیں جہاد کے لیے چندہ دو. ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سنا جنت کی بشارت، جنت کا اعلان ہے، اپنے دل کا دروازہ کھول دیا. 1000 دینار، 1000 درہم نہیں، دینار، یعنی 20 دینار میں زکات واجب ہو جاتی ہے. 20 دینار میں زکات واجب ہو جاتی ہے. بھائی مالدار ہو سر، زکات دینا اس پر فرض ہو چکا ہے. 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. گھوڑے، سامان، کھانے پینے کا سامان، جنگی آلات، وہ اپنی جگہ پر کرنسی کی شکل میں 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. 20 دینار میں زکات واجب ہو جاتی ہے. زکات کے نصاب سے 980 روپے دینار زیادہ دیا تھا. یہ قربانی ہے عثمان بن. یہ قربانی آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کی توسیع یہ چل رہا ہے، کنواں آزاد کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ قربانی اللہ کے راستے میں 1000 دینار دے دیا. گھوڑے اور جنگی اسلحے اور کھانے پینے کے سامان اللہ کے راستے وقف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت سنائی ہے، ایسی خوشخبری سنائی ہے جو کسی صحابی کی یاد ایسی بشارت نہیں سنائی. اللہ اکبر. کیا بشارت ہے؟ کیا کہا؟ اے عثمان، تم آج کے بعد کچھ بھی مت کرو، آج کے بعد تم کچھ بھی مت کرو، اللہ تم سے قیامت نہیں پوچھ سکتا. اللہ اکبر. کسی صحابی کی یاد نہیں سنائی. تمہاری قربانی ہے کی لالا، تم آج کے بعد کچھ بھی مت کرو. کیا مطلب ہے؟ نہ کوئی عبادت کرو، نہ کوئی اچھا کام کرو، کچھ مت کرو، کچھ بھی مت کرو، تم کو قیامت میں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف یہ بھی حاصل ہے کہ سخاوت ان کے بارے میں چلے گی. جب ان کی خلافت کا دور آیا، یا نہیں، یہ تو بڑی خطاب کی گل خلافت کا دور تھا، کہاں ساری مدینہ میں آئے، گلہ نہیں مل رہا تھا، ان کا مال شام سے آ رہا تھا، اور ان کے پاس مدینہ کے بڑے بڑے بزنس مین آ کر کے آفر کر رہے ہیں، اے عثمان تمہارا مال آ رہا ہے، پتہ چلا ہے مارکیٹ کی قیمت 10 ہے، ہم تم کو 12 میں دے رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں. مارکیٹ کی قیمت 15 ہے، ہم تم کو 20 دے رہے ہیں. مارکیٹ قیمت 50 ہے، ہم تم کو 100 دے رہے ہیں. 100 ہے، ہم 800 دے رہے ہیں، دے دو ہم کو. اتنا آفر کیا. کہا نہیں، مجھ کو تو دوسروں نے اس سے بڑا آفر دیا ہے، میں تمہارے آفر کو قبول نہیں کروں گا، مجھ کو اس سے بڑا آفر مل چکا ہے. کس نے آفر کیا ہے؟ ہم سے بڑا آفر تم کو کون کیا ہے؟ ہم 10 لیے 20 دے رہے ہیں، 20 لیے 40 دے رہے ہیں. کہاں مجھ سے اس سے بڑا آفر مل چکا ہے. اللہ کے راستے میں جو ہزاروں اونٹ لگے ہوئے سامان آ رہے تھے، گلے اناج آ رہے تھے، اللہ کے راستے میں پورا اناج اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. آج مسلمانوں کی غربت کا دور ہے، فاقے ہو رہے ہیں، اناج کم ہے، اناج مارکیٹ میں نہیں ہے. اگر ایسے موقع پر میں دولت بناؤں، میری دولت میں کیا ہے؟ آخرت تو اصل ہے. اگر میں لوگوں کا پیٹ بھر دوں، ان کی بھوک کو مٹا دوں، ان کی تنگی کو مٹا دوں، یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پورا قافلہ جو ہزاروں اونٹ لدے ہوئے اناج آ رہے تھے، مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے وقف کر دیا. اور آیا کسی سے کوئی سودا نہیں ہوا، کہا سب غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو جن کو گلے کی ضرورت تھی، کوئی پیسہ نہیں. مجھ کو اس سے بڑا آفر آ چکا ہے. کیا آفر تھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو آدمی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 گنا کو بڑھاتے 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 1000 سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایک بندہ اللہ کے راستے میں کھجور صدقہ کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا بنا دیتا ہے. بڑھتے بڑھتے پہاڑ بناتے. کہاں ذرہ ہے کھجور، ذرہ ہے، کہاں وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علاج ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ہے. 7 لہجے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اختلاف ہو رہا تھا، انتشار ہو رہا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہا کہ ایک زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی، وہ لغت قریش ہے، قریش کے لہجے پر. یعنی جو لہجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی لہجہ، اسی لہجے پر سب کو پابند بنایا اور اس کو جمع کیا اور اس کو پروموٹ کیا. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانیوں میں ایک بہت بڑی قربانی اس کو شمار کی جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرط یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 12 سال تک مسلمانوں کی ذمہ داری نبھائی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ نے متفقہ طور پر، کوئی ڈھکے چھپے کمرے کے اندر بند کر کے ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا. صحابہ کی بڑی بڑی جماعتیں میٹنگیں ہوئی، سب نے متفقہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت
کی شہادت کے بعد متفقہ طور پر ان کو خلیفہ بنایا. اور سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بیعت کرتے، سب سے پہلے بیعت کرنے والے، آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے والے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے، سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہا میں ان کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی پیشن ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ میں کہا یہ شہید ہو گئے. ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا، ڈگمگانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جا احد، تیرے پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی سے مراد آپ خود ہیں، صدیق سے مراد صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور 2 شہید سے مراد حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں. 10 بار آپ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن آخرت سے بہت ڈرتے، عذاب قبر بہت خوف آتے تھے. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی خشیت تھی کہ اللہ نے 10 بار ان کی جنت کی بشارت سنائی ہے، قرآن ان کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں، لیکن آخرت کا خوف. جب بھی قبر کو دیکھتے تھے بے تحاشا روتے تھے، اتنا روتے تھے داڑھی تر ہو جاتی تھی. کہنے والے کہتے تھے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، جب قبر کو دیکھتے تو آپ روتے، کیا وجہ ہے؟ کہا آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اگر بندہ یہاں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، عذاب قبر سے بچ گیا تو آنے والی گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی، آخرت کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر یہاں پھنس گیا، یہاں عذاب میں داخل ہو گیا تو پھر آنے والی جو گھڑی اس کی مشکل ہو جائے گا. عذاب قبر سے بہت ڈرتے تھے، دیکھ کر کے قبر کو دیکھ کر کے بہت روتے تھے. یہ ان کا تقویٰ اور ان کا ایمان تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کی محبت کی مثال یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. مشرکین مکہ نے حدیبیہ نامی جگہ پر روک لیا. مکہ تقریباً 23 کلومیٹر ہے مدینہ کے راستے سے، حدیبیہ جگہ وہاں پر مسلمانوں کو روک لیا گیا. کہا نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے. کیا ایگریمنٹ ہو گیا؟ نہیں سال نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے تو واپس چلے جاؤ. اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا. کہا جاؤ قریش لوگوں سے بات کرو، ہم یہاں آئے عبادت کے لیے آئے، مکہ تمہاری جاگیر تھوڑی ہے، کعبہ تمہارے قبضے میں تھوڑی ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، عبادت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی لڑنا جہاد کرنا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم تو سفید کپڑے میں احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں، ہم کو مت روکو. بات کرنے کے لیے آپ نے اپنی جگہ پہ ان کو بھیجا تھا. جب وہ گئے بات چیت ہوئی تو شور ہو گیا کہ عثمان شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کریں گے، اب لڑیں گے. ہم کو شہید کر دیا کہ مار دیا گیا، ہم لڑیں گے. لیکن پتہ چلا وہ واپس آ گئے، زندہ ہے، معاملہ ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں نبی سے محبت. ان کو کعبہ نظر آیا، مکہ میں داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عمرہ کیوں نہیں کیا؟ طواف کیوں نہیں کیا؟ حجر اسود کو بوسہ کیوں نہیں کیا؟ صفا مروا کی صحیح کیوں نہیں کی؟ ان کو روکنا تھا، ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. وہ گئے تھے، ملنے کے لیے گئے تھے، بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور حضرت عثمان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. ان کو موقع تھا لیکن عمرہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں. کیوں؟ جب نبی نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اب تو لوگ کہتے ہیں کر لے تو حرج کیا ہے، کر لے تو حرج کیا ہے. کہا نبی سے سچی محبت کا معیار ہی ہوتا ہے کہ اگر نبی نے طواف نہیں کیا ہے تو ہم بھی طواف نہیں کریں گے. لاکھوں کو موقع ملا تو کیا ہوا؟ نبی نے صفا مروا کی صحیح نہیں کیا، ہم کو موقع لاکھ ملتا ہے، اگر نبی نے تو کر لے کیا ضرورت ہے. یہ سچی محبت ہوتی ہے. ان کو موقع ملا عمرہ کرنے کا لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے. یہ نبی سے سچی محبت ہوتی ہے. نبی نے جیسا کیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے، جس طرح کیا اسی طرح کرنا ہے. یہ ہے سچی محبت. یہ نہیں کہ ہم کو موقع مل گیا تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے، ویسا لگتا ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، حرج کیا حرج ہے. یہ سب بدعتیوں کا فلسفہ ہے. سنت پر چلنے والوں کا فلسفہ یہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ویسے نبی کو دیکھ کر ان کو کاپی کرنا ہے، فالو کرنا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں شہید کر دیے گئے. 18 ہجری اس وقت مکہ میں صحابہ کرام تھے، مسلمانوں کی جماعت تھی، مدینہ تقریباً خالی ہو چکا تھا.
بلوائیوں کو سوائیوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا اور بے ترتیب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحجہ کو 35 ہجری میں شہید کر ڈالا۔ اس وقت جب حضرت عثمان شہید ہوئے وہ روزے سے تھے، جس وقت شہید ہوئے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدمی 60 کراس کر چکا ہے، 60 کراس کر چکا ہے نفلی روزے سے، تو قرآن کریم کی تلاوت۔ کون ہے یہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، آپ کے داماد ذی النورین اشرف البشرا تیسرے خلیفہ۔ اتنی قربانیاں، اتنی عبادت ہے، اتنی قربانیاں، اتنی نیکی ہے، لیکن نیکیوں کے باوجود نیکیوں کا سفر آخری دن تک جاری ہے۔ آخری دن ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آخری وقت ہے، کیا ان کو پتا تھا اس کو مارا جائے؟ ان کو پتا تھا کہ اس کو مار دیا جائے کہ وہ آخری دن تو روزہ رکھنے کو معلوم تھا آخری دن؟ ایسا نہیں تھا کہ آخری دن تو روزہ رکھے، ایسا نہیں۔ عبادت کا سفر زندگی بھر جاری تھا، موت تک جاری تھا۔ یہی عبادت ہوتی ہے کہ آدمی یا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی اور توفیق دیتا ہے۔ جبکہ 60 کراس ہونے کے بعد آدمی کو روزہ رکھنا بھاری ہو جاتا ہے۔ آج لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ جب 60 کراس ہو جائے، آدمی بڑھاپے کی تحلیل پہ پہنچ جائے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا سفر تھکنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ عبادت کا سفر آخری سانسوں تک جاری رہنا چاہیے۔ جب آپ کو خنجر چلایا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ایسے نہیں ہوا، پہلے بڑا پلاننگ تھی، اور مارنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے، اپنے ہی میں سے تھے، مطلب غیر مسلم کافر مشرک تو نہیں تھے۔ جو مارنے والے تھے کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے۔ کیوں مارا؟ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ عبداللہ بن سبا نامی یہودی شخص نے اسلام قبول کیا۔ اسلام صرف لفظاً تھا، عملاً نہیں تھا۔ دل سے وہ یہودی تھا، اندر سے مکمل پختہ یہودیوں کا سردار تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان ترقی پہ جا رہے ہیں، دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، کھوکھلا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چلو مسلمانوں کا چولا پہنے، مسلمانوں کا حلیہ بنانے، مسلمانوں کی سو بیٹھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اور پھر مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت، خروج، دشمنی اور بدزنی اور الزام، تہمت تراشی یہ سب کرتا رہا، یہاں تک کہ مسلمان اتنے بدزن ہو گئے اپنے خلیفہ سے، موقع ملا تو بلوائیوں نے گھیر کر کے ان کے گھر کو محاصرہ کر کے بے دردی شہید کر دیا۔ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ ہمارا خلیفہ کیسا بھی ہو، وہ زانی بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، سود خور بھی ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو، ہزاروں لاکھوں ظلم کرنے والا، اگر مسلمان ہمارا خلیفہ ہے وہ ہماری عزت کا مستحق ہے، ہماری دعاؤں کا مستحق ہے۔ وہ غلط کر رہا ہے، ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ غلط کیوں کیا تھا، وہ غلط کر رہا ہے، غلط مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہمارا مسلم خلیفہ ہے، ہمارا امیر ہے، ہمارا ذمہ دار ہے، وہ ہماری عزت کا مستحق ہے، ہماری دعاؤں کا مستحق ہے، ہم اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ یہ ہوتی ہے بادشاہ اور حکمرانوں کی عزت۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یطع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کر رہا ہے۔ بھائی امیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ جو امیر کی اطاعت کرے حق معاملے میں، بھائی امیر تو ہم سے تھوڑی کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، امیر نے اعلان کیا کیا کہ فجر کی نماز پڑھو، رمضان کا روزہ مت رکھو، حج مت کرو، زکات مت دو، اعلان کیا کیا؟ امیر کی اطاعت پہلی فرض ہے، حق معاملے میں، اچھے کاموں میں، دین کے معاملے میں امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا، سڑک کو کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام اور جاہلیت کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى من امیر شیئا فلیکرہہ فلیصبر علیہ، جب آدمی کوئی اپنے امیر کی طرف خرابی دیکھتا ہے تو صبر کرے، یعنی زبان نہ کھولے، صبر کرے۔ آج بھی جہاں اسلامی حکومت ہے، خلیجی ممالک کو آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر بادشاہ کی عزت باپ سے زیادہ کی جاتی ہے۔ آدمی باپ کی عزت نہیں کرتا جتنی بادشاہوں میں لوگ عزت کرتے ہیں، اور یہی شریعت کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات میتة الجاہلیہ، جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے، حکمرانوں کے خلاف کیا ہے خروج کرتے ہوئے جماعت سے الگ ہو گیا، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے لگا،
ایسا آدمی مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اراد ان ينصح لذي سلطان بامر فلا يبدل علانیۃ. اگر آدمی دیکھتا ہے کہ میرا آدمی بگڑ گیا ہے، میرا امیر میرا حاکم کیا ہو گیا، بگڑ گیا، نافرمان ہو گیا، کہیں شراب پی رہا ہے، کہیں زنا کر رہا ہے، کہیں یہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے برائی دیکھ رہا ہے، تو اپنے حاکم کی برائی کو پرموٹ نہ کرو، اس کو بیان نہ کرو. جو کہتے ہیں کہ دیکھو ارے بڑا نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے امیر کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہے اور نصیحت کرنا چاہتا ہے تو خبردار اس کی برائی کو عوام کے سامنے نہ لائے. کیوں نہ لائے؟ آج سعودی عرب کے اندر جو ہو رہا ہے، اگر وہاں کے علماء اگر حاکم کے خلاف بغاوت گزر جائے تو کب ملک بدل جائے، کب الٹ پلٹ جائے، عوام پبلک کیا سڑک پر آ جائے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں بولتے؟ کیوں خاموش ہے؟ یہی سنت ہے. اگر اپنے امیر کے اندر کوئی برائی دیکھو، کوئی خرابی دیکھو، کوئی کمی دیکھو تو اس کی برائی کو عوام بدلاؤ، زبان بدلاؤ. یہی سنت ہے. وَلَٰكِن لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ. بہت ہمت ہے، برائی سے روکنے کی بڑی ہمت ہے، جسارت ہے. تو کیا کرنا ہے؟ حاکم کے اندر کوئی خرابی ہے، عوام میں نہیں لانا ہے، زبان میں نہیں لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ حاکم کا ہاتھ پکڑو، پکڑ سکتے ہو، اور تنہائی میں لے جا کر کے اس کو سمجھاؤ. فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ. اگر تنہائی میں مان گیا بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي كَانَ. اگر تم نے سمجھایا تو مانا نہیں، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی نصیحت کو نہیں مانا، تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. خبردار مسلم حکمرانوں کے خلاف زبان کھولنے جائز نہیں ہے. وہ غلط کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم کو ظلم سہنا ہے. صبر کریں، یہ سننا ہے. ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا ہاتھ ترائی پکڑ کر کے سمجھائیں، نصیحت کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، صبر کریں. امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عظم السلطان والعلماء. جب تک لوگ علماء کی اور اپنے بادشاہوں کی عزت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین اور ان کے دنیا اور آخرت کو سدھار دے گا. جب تک لوگ علماء کی اور سلطان کی، بادشاہ کی عزت کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو سدھارے گا، ان کی آخرت کو سدھارے گا. اور جب لوگ اپنے علماء کی ناقدری، اپنے سلطان کی ناقدری، اپنے بادشاہوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اگر اس جرم کے شکار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو برباد کر دے، ان کی آخرت کو برباد کر دے گا. یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں. اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنے حکمرانوں کے لیے وہ رات کی تنہائیوں میں دعائیں کرتے تھے. کیوں دعا کرتے تھے؟ کیونکہ اگر ہمارا بادشاہ سدھر گیا، ہمارا بادشاہ نہیں رہے گا، اچھا رہے گا، انصاف پسند ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، تو سماج میں خیر رہے گا، سماج میں امن رہے گا. لیکن اگر بادشاہ بگڑ گیا تو پھر منظر بدل جائے گا، جغرافیہ بدل جائے گا. کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسی دعا ہوتی جو قبول ہو تو میں سب سے پہلے اپنے مسلم حکمرانوں کے لیے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو باقی رکھے. کیوں؟ کیونکہ علماء یہ حکمران کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. حکمران، مسلم ذمہ داران، امیر کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت اور ان کو صحیح طور پر قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے علماء، اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت گزر جائیں گے تو حادثہ کیا ہوگا؟ کہیں عثمان شہید ہوں گے، کہیں حیدر شہید ہوں گے، کہیں حسین شہید ہوں گے. یہی تو ہوا ہے، تاریخ میں یہی ہوا ہے. ایسے عثمان کی شہادت کے بعد جب اس طرح کا انتشار پھیلا، تحریکیں پھیلی، سوائیت پھیلی، تو یہی ہوا کہ فلاں امیر کو مار دیا گیا. ایسے عثمان شہید ہوئے، ایسے عثمان کی شہادت کے بعد تو حیدر شہید ہوئے. حیدر شہید ہونے کے بعد کیا ہوا؟ حیدر حسن کو شہید کیا گیا. حیدر کی شہادت کے بعد حیدر حسین کو شہید کیا گیا. مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے امیر کو، اپنے بادشاہوں کی کو موت کے گھاٹ ڈال دیتے، ان کو کیا ہے شہید کر دیتے، مار ڈالتے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی محبت پر عطا فرمائے اور مسلم حکمرانوں کی عزت اور قدر احترام کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے. جو تندرست ان کی تندرستی کو دور فرمائے، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم کو اپنے وطن میں امن و امان کی نعمت سے مالامال عطا فرمائے. ہم کو صحت اور عافیت کی نعمت اور سلامتی کی نعمت سے مالامال فرمائے. عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، قبر کی بوجھ سے اور جہنم کی آگ سے سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو جنت الفردوس داخل نصیب فرمائے. ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. جو بے روزگار تھا ان کو روزگار عطا فرمائے. ہم کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے بچائے.
آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.